اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، دوسری تراویح کی جو نماز ہے اس میں پڑھے جانے والی قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے، جو سپارہ ہے جو پڑھا گیا ہے، اس کے متعلق تھوڑی سی تشریح۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی حلال کھاؤ اور پاکیزہ چیز کھاؤ اور شیطان کی اتباع سے بچو۔ گویا آیت کریمہ کے اندر شیطان کی اتباع سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برائی کے کاموں سے بھی بچو اور برائی کے عمل سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر رب کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ گنگے ہیں، بہرے ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گنگا ہو، بہرا ہو، وہ ان کی طرح ہیں۔ پھر اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پھر مخاطب کر کے کہا کہ اے ایمان والوں، کھاؤ ان میں سے جو تمہیں دیں یعنی پاکیزہ چیزیں، اور پاکیزہ چیزیں کھانے کے بعد تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، تاکہ جو ہے اور شکر بھی عبادت کی صورت میں کرو، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں اور برکت عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کون کون سی چیزیں حرام ہیں اور اس حرمت کو بیان فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک اس نے حرام کر دیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، یعنی ہر مری ہوئی چیز جو ہے، مطلب ہے کہ وہ جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ مر گئی ہو خود بخود، وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ والدم، اور خون جس وقت ذبح کیا جاتا ہے اس میں سے جو خون نکلتا ہے وہ خون بھی جو ہے وہ حرمت میں وہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے خنزیر جو ہے وہ بھی، اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ وہ جانور وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جس پر ذبح کیے کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، یہ ایک اہم بات ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا فلاں مطلب ایک جگہ پر آپ جا کے جانور ذبح کرتے ہیں تو دیکھو یہ غیر اللہ کے نام پہ ہے، نہیں۔ یاد رکھو کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف یا اسی طریقے سے میلاد شریف میں یا ختم شریف میں یا اپنے والد کا مطلب 40واں یا سوم کے موقع پر کوئی اگر جانور ذبح کرتا ہے تو وہ غیر اللہ والی بات اس میں نہیں ہے، کیونکہ ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ غیر اللہ کہلاتا ہے۔ اس طرح تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے مطلب ایک حضور کی مجلس میں یا صحابہ کی جو ہے وہ گھروں میں مہمان آتے رہتے تھے تو آپ فوراً حکم دیتے تھے فلاں بکری کو ذبح کر لو، تو یہ تو مہمان کی تعظیم کے لیے بکری ذبح کی گئی تو پھر وہ بھی غیر اللہ ہو گئی؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جو وہ چیز جب ذبح کرتے وقت جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، دراصل وہ چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کا قرآن مجید یہ کہتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی ہر وہ عمل جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو ذبح کرتے وقت وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے آگے پھر مجبوری اور حالات کو دیکھتے ہوئے اگر بندہ اس حالت پر ہے کہ وہ موت کے منہ میں ہے، مرنے والا ہے، اسے اگر کوئی جو ہے حرام کی کسی لقمہ کھانے سے اس کی موت جو ہے وہ ٹل سکتی ہے، یعنی اس میں جان آ سکتی ہے، تو اتنا کھا لو کہ جتنا اس کی جان سلامت ہو جائے، تو وہ اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر مزید جو ہے وہ فرمایا کہ جن لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر انہوں نے اپنے لیے عذاب کو خرید لیا گیا ہے۔ آگے پھر اگلی رکوع کے اندر لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف مطلب موڑ لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، پھر تم یوم آخرت پر تمہارا ایمان کامل ہونا چاہیے، فرشتوں پر تمہارا ایمان کامل ہونا چاہیے، کتابوں پر تمہارا ایمان کامل ہونا چاہیے، انبیاء علیہ السلام پر تمہارا ایمان کامل ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس مال میں سے تم مطلب ہے کہ خرچ کرو، اپنے جو قرابت دار ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، اور اسی طریقے سے وہ جو رائے مسافر ہیں، غلام ہیں، ان پر جب تم خرچ کرو گے اصل یہ نیکی ہے۔ اور پھر نماز کو قائم کرنا یہ نیکی ہے، زکوٰۃ دینا یہ نیکی ہے، اپنے کیے ہوئے وعدے جن جن کے ساتھ ہیں ان وعدوں کو نبھانا، ان وعدوں کو پورا کرنا، یہ ہے اصل نیکی ہے جس میں اللہ نے اجر ہی اجر رکھا ہے۔ اور پھر یقینی بات ہے کہ جو لوگ ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، اور یہ لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں، تقوی والے پرہیزگار ہیں۔
اگلی آیت کریمہ کے اندر جو ہے وہ بات اب آ گئی ہے قصاص کی، یعنی قصاص، وہ جب اللہ نہ کرے کوئی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے اور اس لڑائی میں ایک طرف کوئی نہ کوئی قتل ہو جاتا ہے، تو اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے کہ قصاص قائم کرو قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں، یعنی اگر قتل ہو جائے کوئی تو اس کے معاملے میں قصاص یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ اگر قتل ہو گیا تو اس کے بدلے میں قتل ہی ہے، لیکن اس کو بھی باقاعدہ طور پر قاضی، وقت کا قاضی یا عدالت فیصلہ کرے، خود اپنا مطلب ایک ہتھیار لے کر خود اس چیز کا نہ کرے، اس سے فتنہ مزید برپا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جس نوعیت کا قتل ہوا ہے، آزاد قتل ہوا ہے تو بدلے میں آزاد ہے، غلام قتل ہوا ہے تو بدلے میں غلام ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی آزاد جو ہے نا ایک طرف آزاد قتل ہو جاتا تھا تو وہ پھر بدلے میں کوئی غلام دے کر کہتے تھے چلو اس کو مار لو، تو یہ اسلام نے کہا نہیں نہیں، معیار کو اسلام نے، عدل کو اسلام نے، برابری کو، اس نظام کو قائم رکھا ہے کہ عورت کے بدلے عورت ہے، اسی طرح مرد کے بدلے میں مرد ہے۔ اور اگر پھر قرآن مجید نے ایک خوبصورت بات کی، میرا رب فرماتا ہے وَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس سے یہ برا عمل ہو چکا ہے، لیکن اگر تو اسے معاف فرما لے تو تمہارے لیے یہ بہت بڑا اجر ہے، اس کا اجر یہ ہوگا کہ قیامت کے دن میں رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما لوں گا، یعنی یہ تمہارا احسان ہوگا۔ بہرحال مزید بھی یہ بتایا کہ اگر فدیہ دے کر، اگر مطلب یہ کہ قصاص کے بدلے میں کوئی نہ کوئی اجرت لے کر، پیسے لے کر، معاملات طے کر کے اگر ایسا بھی کیا جائے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کی بھی اجازت ہے، جو کہ باقاعدہ طور پر یہ جو ہے فقہ کی کتب کے اندر یہ مسائل موجود ہیں۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پھر مخاطب ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یعنی روزے اب تم پر فرض ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، مطلب یہ کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ گنتی کے دن ہیں، ان گنتی کے دنوں کو گنا کرو، یعنی اللہ نے 30 روزے یا 29 روزے جو تعداد بنتی ہے چاند کے حساب سے وہ تم پر فرض کیے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، مریض کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے لیے مریض کے لیے ہمیشہ ضروری ہے، اس کی 3 اقسام ہے۔ پہلی چیز جو ہے کہ مطلب وہ مریض جو ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میرا مرض ایسا ہے جو اب ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، وہ تو مریض ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی مطلب ہے کہ میں اس وقت مجھے اچانک ایک مرض لگ چکی ہے، لیکن 15 دن بعد، 20 دن بعد، مہینے بعد ٹھیک ہو جائے گی، وہ ایک دوسری کیٹیگری کا مریض ہوتا ہے۔ ایک تیسرا مریض جو ہے کہ وہ ایسا ہے کہ جس کو اچانک رمضان کے روزے میں کوئی مرض لاحق ہو گیا، لیکن وہ 1 2 دن 4 دن تک ٹھیک ہو گیا، لہذا مریض کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر ڈاکٹر جو بالکل مستند ڈاکٹر ہو، PhD ڈاکٹر ہو، اپنے معاملے میں اسپیشلسٹ ہو، مسلمان ہو، صحیح العقیدہ ہو، وہ اس بات کا فتویٰ دے، یا انسان کا خود اپنا ایمان و ضمیر اس بات کی اجازت دے کہ اس مرض کی وجہ، یہ جو مرض میں آپ مبتلا ہیں، اگر اس میں روزہ رکھو گے تو اس میں آپ کو مزید تکلیف ہوگی، یا ابھی جس مرض میں مبتلا ہو اس میں ابھی روزہ رکھنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، تو پھر حکم یہی ہے کہ وہ گنتی کے دن گننا شروع کر لو، جتنے دن روزے کھائے ہیں اتنے دن بعد میں رمضان کے بعد وہ روزے رکھ لو، یہی اس کا کفارہ ہے۔ لیکن جان بوجھ کر جس نے روزے کھائے، جان بوجھ کر جو مریض بن گیا، ویسے ہی اس نے وہ جان بوجھ کر اس نے بہانے بنائے ہوئے ہیں، جی مجھے تو فلاں تکلیف ہوتی ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے فلاں عذر ہے، حالانکہ اس نے کبھی کوشش ہی نہیں کی روزہ رکھنے کی، تو یہ شرعاً کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اس کا انکار کر رہا ہے، اس سے اس کا ایمان بھی سلامت نہیں رہتا ہے۔ توبہ طائب کرنا چاہیے، گناہ کبیرہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ روزے دار کے لیے مطلب روزوں کے مہینوں میں روزہ نہ رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے مسافر ہے، سفر کی جو مطلب شریعت نے جو منزل طے کی ہے اس کے لیے اگر وہ اس میں روزہ نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے آسانی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ گناہوں کو ختم کرنے والا، مطلب ہے کہ یہ مہینہ ہے، یہ محبت کرنے اہل محبت کے لیے اس کے اندر بڑی ہدایت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو اس میں روزہ ضرور رکھے۔ فدیے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھا جائے، سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ وہ روزہ رکھا جائے۔ فدیہ تو بالکل آخری آپشن ہے، یعنی ایسا بندہ ہے جو ضعیف العمر شخص ہے، بالکل اب وہ بڑھاپے کی دلیز تک پہنچ چکا ہے کہ اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، یا اس کو روزے کی اب سمجھ ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر وہ جو ہے وہ اس کا فدیہ دیا جائے، جو فطرانہ روز کا فطرانے کے حساب سے جتنا فطرانہ ایک تعین ہوتا ہے روز کے حساب سے اس کا فدیہ دینا اس کے لیے لازم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے سوال کریں
تو انہیں کہہ دو کہ میں آپ کا رب آپ کے قریب ہوں، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، چاہے تم آہستہ پکارو تو تم مطلب یہ کہ اونچی آواز سے پکارو، میں رب تمہاری آواز کو سننے والا ہوں۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا تمہارے لیے جو ہے وہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال ہو گئیں اپنی عورتیں، یعنی اب یہ ہے یہاں پہلے حکم یہ تھا، حکم آہستہ 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 حضور کے زمانے میں جب روزے فرض ہوئے تو بہت سارے احکامات ایسے تھے جن کا آہستہ آہستہ جن میں تبدیلی آئی۔ پہلے روزوں کی حالت میں جو ہے وہ رات کے وقت جو ہے اپنی زوجہ کے پاس جانے سے، اپنی بیوی کے پاس جانے سے شریعت نے منع کیا ہوا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے یہ قید حضور کی امت پر اٹھا لی کہ رات کے وقت تم اپنی مطلب ہے کہ ازواج کے پاس جا سکتے ہو، اس میں کوئی مطلب ممانعت نہیں ہے کیونکہ وہ تمہارے لباس ہیں۔ اسی طریقے سے پھر آگے مزید فرمایا کہ ہاں جو اعتکاف کے دن ہو، جو جس میں اعتکاف کی نیت ہو جائے، اس میں نہ دن میں مطلب ہے کہ اس میں دن میں تو ویسے ہی روزہ ہوتا ہے، رات میں جانے کی اجازت تھی، لیکن اعتکاف کی صورت میں اب رات میں بھی جانا تمہارے لیے منع ہو گیا ہے، یعنی اعتکاف کی صورت میں اب آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا أَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ، اور تم اپنے مال کو آپس میں بے جا نہ کھایا کرو، یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے کسی کے مال کو ہڑپ نہ کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگلی آیت کریمہ کے اندر جو ہے وہ حج کے متعلق بتایا گیا ہے کہ جس وقت چاند نظر آ جائے تو تم پر جو ہے وہ پھر حج کے ایام کے حج کے احکامات جو ہیں، جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج ادا کرے، کیونکہ حج ایک اسلام کا 5واں اور اہم رکن ہے۔ وَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتا ہے تو وہ پھر حج کرے۔ حج میں بھی پھر بہت سارے احکامات ہیں جس میں حج تمتع ہے اور دیگر مطلب ہے کہ حج کی اقسام ہیں جو باقاعدہ طور پر فقہ کی کتب کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ بیان کی گئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حرمت بیان کی گئی ہے کہ جب حالت احرام کے اندر ہو تو اس میں جو ہے کوئی شکار کرنا، کوئی اس طرح کا عمل کرنا، لڑائی کرنا، بری باتیں کرنا، برا عمل کرنا، کوئی ایسی قول فعل سے اشارتاً خصوصاً حرمت کے مہینے کے اندر کسی قسم کا کچھ بھی ایسا کرنا شریعت نے منع کیا ہے۔ ہاں اگر آپ مطلب ہے کہ آپ احرام کے اندر ہیں، حالت احرام کے اندر ہیں، حرمت والا مہینہ ہے، کافر پھر بھی آپ کو تنگ کرتے ہیں تو پھر شریعت نے یہ کہا ہے کہ تمہارے لیے پھر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگلی بات جو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو حج تمتع کرتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے قربانی کا جانور وہ اگر نہیں پاتا تو اس کے لیے وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، یعنی اس کے احکام کے لیے یہ ہے کہ حج تمتع والوں کے لیے قربانی نہ کرنے کی صورت میں 10 دن کے روزوں کا حکم شریعت نے اس کے لیے لاگو فرمایا ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر جو ہے وہ شراب کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے کہ شراب بھی تمہارے لیے جو ہے اور جوا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ یہ ایسا عمل و فعل ہے کہ شراب اور جوا جس سے جو ہے وہ دین کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ شراب تو پینے سے جو ہے وہ ایمان کے اندر بھی خرابی ہوتی ہے اور انسان پھر بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر یتیموں کا خرچ اٹھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یتیموں کا خرچ اٹھاتے ہیں، یتیموں کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ پھر اگلی بات جو ہے وہ نکاح کے متعلق آئی ہے کہ مشرک عورت ہو یا مشرک مرد ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کریں آپس میں، یہ حرمت آ گئی ہے، حرام ہے کہ کوئی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو جو شخص نہیں مانتا ہے وہ جو ہے اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت اللہ کی توحید کو نہیں مانتی ہے، وہ اللہ کی توحید کی منکر ہے، تو کسی مرد کے لیے لازم نہیں کہ اس عورت کے ساتھ شادی کرے۔ اسی طریقے سے کسی مسلمانہ عورت کے لیے، مومنہ عورت کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے مرد سے شادی کرے جو اللہ کی توحید کا منکر ہے۔ اس کی اقسام کو بیان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی آیات کریمہ کے اندر جو ہے وہ جو متعلقہ عورت ہوتی ہے، طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے، اس کی عدت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کی عدت کے کیا کیا ایام میں وہ باقاعدہ تفصیل کے ساتھ، پھر طلاق کے احکام اور حلالہ کے احکام کو بھی یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ طلاق کی کیا صورتیں ہیں، کن وجہ سے دی جائے، پھر حلالے کی جو صورتیں ہیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر بچہ اگر ہے تو اس بچے کو جو ہے
وہ کتنے سال تک دودھ پلانا ہے، اس دودھ کی حرمت کو بھی اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے جو ہے بیان کیا ہے کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم بچے کو دودھ پلاؤ، کیونکہ دودھ پلانا عورت کے ذمے ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ مرد کے ذمے یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کے اخراجات کو پورا کرے، جو اس کا خرچہ بنتا ہے وہ خرچہ اس کو دے، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ اگلی میں حافظون علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو سب نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اللہ کے حضور بادب سراپائے عز بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں نماز عصر کی فضیلت کو خصوصاً بیان کیا گیا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی آیت کریمہ کے اندر جو ہے مزید جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو قرضہ دینا، کسی کے ساتھ اچھائی عمل کرنا، خصوصاً جانی مالی تعاون کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر بھی اس رکوع کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اللہ اس کو بڑھا کر، اس کو مزید بڑھا کر میرا رب اسے عطا فرمائے گا۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، دینی مدارس کو دے رہے ہوتے ہیں، مساجد کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور دیگر احکام کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے کہ میں ان کے اجر کو بڑھا کر انہیں وہ اجر عطا فرماتا ہوں۔ تو انشاءاللہ مزید اس کی تفصیل کو جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔